میں حویلی میں چودھرائن کی خاص ملازمہ تھی۔ میری عمر 35 سال تھی اور میرے 6 بیٹے تھے، لیکن میری مالکن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں انہوں نے نہ جانے کتنی کوششیں کی تھیں، لیکن ان کے نصیب میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری مالکن بے حد عزیز تھی، مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میرے مالک دوسری شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ شادی کو عرصہ بہت ہو گیا تھا اور وہ حویلی کے اکلوتے وارث تھے اور ان کو اپنا وارث چاہیے تھا۔ شادی تو اب تک مالک کر چکے ہوتے، لیکن میری مالکن نے نہ کوئی پیر چھوڑا نہ فقیر چھوڑا۔ اس طرح کے طویز گنڈے کیے کہ شادی میں ہر بار رکاوٹ ہو جاتی۔ اس سارے معاملے میں نے مالکن کی مدد کی تھی۔ وہ جس کسی پیر بابا کے پاس جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت مالی فائدہ ہوا تھا، لیکن اس بار تو چودھری صاحب نے پکا ارادہ کر لیا تھا شادی کا۔ اب میری مالکن کی جان پر بن آئی تھی، اب تو کوئی تعویذ گنڈا بھی اثر نہیں کرنے والا تھا۔ چودھری صاحب نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ مالکن بہت پریشان تھی، میں انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مالکن آرام دہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نفیسہ تمہیں نہیں پتا، میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے گاؤں میں عزت ہے، خاندان والی عورتیں مجھ سے حسد کرتی ہیں۔ میری نند ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی کوئی ترکیب سوچ رہی ہوں۔ چودھرائن حد سے زیادہ پریشان تھے، پھر اچانک رک گئی، میرے چہرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں بھی مالکن کو دیکھ رہی تھی، انہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ نفیسہ، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے سوال کیا، تو میں حیران ہو گئی۔ ان سے کہا ہاں کیوں نہیں، بلکہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، میں تو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے حاضر رہتی تھی۔ میں نے کہا انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تو ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں تم سے آج ایک ایسی مدد مانگنے جا رہی ہوں شاید تم نہ کر سکو۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ ایسا کون سا کام تھا، ایسی کون سی مدد تھی جو میں ان کی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا مالکن آپ کی ہر مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو مدد کرنے سے انکار کروں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو انکار کروں گی؟ تو انہوں نے کہا جو بات میں کرنے جا رہی ہوں تم سے شاید وہ تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے تم انکار کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا، آخر ایسی کون سی مدد تھی جو وہ مجھ سے چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایسی مدد مانگی جس کو سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، پھر بولی نفیسہ میں جانتی تھی تم میری مدد نہیں کرو گی اس معاملے میں، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ مالکن نے بے بسی سے کہا تو مجھے ان پر ترس آ گیا۔ پھر میں نے کہا مالکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کے علم میں لائے بغیر، اور اس کام سے آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ میں آپ کی مدد تو کر دوں، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا وہ میری مدد کرنے کی مجھے قیمت دیں گے، یعنی کہ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے کی رقم کا سن کر تو میرے تو جیسے آسان ہی خطا ہو گئے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی رقم نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ روپے لہرانے لگے ایک دم سے۔ میرے شوہر پر بہت قرضہ تھا، مجھ پر بھی قرضہ تھا، لیکن ہمارا قرضہ 20 لاکھ سے کم تھا، 3 سے 4 لاکھ تک ہم پر قرضہ تھا، لیکن یہ رقم تو بہت ہی زیادہ تھی۔ رقم بہت زیادہ تھی اور کام بالکل آسان تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں فوراً تیار ہو گئی، میں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ تو مالکن خوش ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا اگر کسی کو معلوم ہو گیا، آپ کے شوہر کو معلوم ہو گیا، اس بات کا راز کھل گیا، تو وہ دن حویلی میں میرا اور آپ کا آخری دن ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ کتنا بڑا رسک ہے، میں تو ملازم ہوں، شاید مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اس بات کے لیے مالک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔
میں تو کہتی ہوں ایک بار پھر سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن مالکن اپنے ارادے کی پکی تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا، پیچھے نہ ہٹنے والی تھی۔ انہوں نے کہا وہ سوتن برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں یہ سب کرنا ہوگا اور بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا، اور میں ان کی ہر طرح سے مدد کروں گی۔ 20 لاکھ کی رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کام ایسا تھا کہ ہمارا پول کھل گیا تو پھر مالک نے جو میرا اور مالکن کا حشر کرنا تھا، اس کا تصور کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ مالک غصے کے بہت تیز تھے، کرنے کو تو وہ مالکن سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب حقیقت ان کو پتہ چلے گی تو یہ محبت اسی وقت ختم ہو جائے گی، بلکہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مالکن کے بتائے ہوئے پلان پر ہم دونوں نے ہی ایک ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ مالکن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، میری طبیعت پہلے ہی کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے خوشخبری سنائی تو مالکن نے مجھ سے زیادہ خوش ہو گئی۔ پہلی کامیابی ہمیں مل چکی تھی، ہمیں زیادہ قدرت نے انتظار نہیں کروایا تھا اور مالکن خوشی خوشی گھر چلی آئی۔ سارا راستہ میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ کی رقم گھومتی رہی اور میری آنکھوں مالکن کے سامنے بچہ، جی ہاں بچہ، میرا بچہ جو میری مالکن مجھ سے لینے والی تھی 20 لاکھ کے۔ میرے پاس تو پہلے سے بہت سارے بچے تھے، مجھے بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسے کی ضرورت تھی جو مجھے مل رہا تھا۔ مالکن کو بچے کی، ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر مالکن نے پوری حویلی میں اعلان کر دیا کہ خدا ان پر مہربان ہو گیا ہے، وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر تو مالک بے حد خوش ہوئے، کیونکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک دوسری شادی جھنجھٹ ہے اور وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اگر چودھری صاحب کو شادی کرنی ہوتی تو ان 15 سالوں میں کر چکے ہوتے۔ لوگ تو 5 سال میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اگر اولاد نہ ہو تو۔ مالک تو پھر بھی مالک تھے، انہیں مالکن سے بے حد محبت تھی، لیکن اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ معاشرے کے دباؤ میں آ کر، اپنے رشتہ داروں، اپنی بہنوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چودھری صاحب کی خوشی دیکھ کر مجھے ایک لمحے کو گھبراہٹ ہو گئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ سب کچھ اچھے سے ہی ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، میری مالکن بھی پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ اگر یہ راز کھل گیا تو کیا ہوگا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہمارا حویلی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی اس تہ میں ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس خاندان کے لوگوں کو شاید چہرے پڑھنے آتے تھے، اس وجہ سے وہ میرے اور چودھرائن ان کے چہرے سے آسانی سے پڑھ سکتے تھے، جن میں خوشی سے زیادہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس لیے میں نے مالکن کو مشورہ دیا کہ ہم شہر والے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، ہم آرام سے وقت گزار لیں گے۔ تو انہیں میری بات بہت اچھی لگی، انہوں نے چودھری صاحب سے اجازت لی اور ہم شہر والے بنگلے میں آ گئے، جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایک چوکیدار تھا اور ملازمہ لے آئے ہم لوگ، کیونکہ میں تو اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ مالکن کو بھی یہ پریشانی تھی کہ حویلی میں مجھے کام کرنے کو کہا جائے گا تو وہ مقصد ہے جس کے لیے اتنی پلاننگ کی تھی وہ فوت نہ ہو جائے۔ اب شہر آنے کے بعد ہم سکون سے تھے اور یہاں میرا خیال رکھا جا رہا تھا۔ ساری زندگی میں نے مالکن کا خیال رکھا، ان کی خدمت کی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار تھا کہ میری مالکن میرا خیال رکھ رہی تھی۔ قسمت بھی کیسے پھیر کھاتی ہے، ساری زندگی میں جس عورت کی محتاج رہی، آج وہ اپنی خواہش کے لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم نوکر ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن آج میں قدرت کی اس کاریگری پر حیران تھی کہ جس سے میں ہمیشہ مانگتی آئی تھی، آج وہ مجھ سے مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میری مالکن بہت اچھی اور مہربان خاتون تھی، میں سوچتی تھی کہ مالکن اتنی اچھی ہیں، پھر ان کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا، کیا واقعی اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور مجھے عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں اب لاتیں مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جو اس نے میرے پیٹ میں حرکت کی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا،
आधी रात को मेरी आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा। अंधेरे में मुझे अजीब-सा एहसास होने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे कह रहा है, "माँ, मुझे किसी को ना दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे साथ रखो।" वो सारी रात मैंने जाग कर गुज़ारी, मेरा दिल बदलने लगा। इस रात मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ मेरी नीयत भी बदल गई थी। मैं परेशान थी, मुझे 20 लाख बहुत छोटे और हक़ीर लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 6 बेटे होने के बाद मुझे मज़ीद औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। मेरे लिए पैसा अहम था, औलाद नहीं। औलाद तो मुझे बहुत सारी पहले से ही मिल चुकी थी। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ख़्वाम-ख़्वाह में एक और बेटा पैदा करूँ। लेकिन अब मेरा ख़्याल गलत साबित हो गया और औलाद पहली हो या आखिरी, औलाद औलाद होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। वो मुझसे बार-बार सवाल कर रही थी कि मैं आजकल खामोश क्यों हूँ, तो इनका सवाल गोल-मोल कर जाती। इस दौरान मालिक चक्कर लगाते रहे, लेकिन मालकिन ने इनसे कहा कि हवेली में इनको बहुत सारे काम होते हैं, वो अपना काम करें, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिल-आखिर वो दिन भी आ गया। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दे दी, लेकिन मेरी मालकिन ने हवेली में अभी कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा डिलीवरी करवाने के बाद ही वो अपने शौहर से राब्ता करेंगे और कहेंगे कि इमरजेंसी में डिलीवरी करवानी पड़ी, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ था जो अब हमारे गले पड़ने वाला था। मालकिन ने कहा सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी है और मेरा ऑपरेशन होगा। ये बात सुनकर मुझे तो मेरी रूह फना होती हुई महसूस हुई। मैंने दिल में सोचा कि नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 20 लाख तो क्या 20 करोड़ के एवज़ भी किसी को ना दूँ। मेरी नीयत और मेरा इरादा बदल गए थे। मैंने देखा मालकिन सो चुकी है। मैंने अपना सामान बाँधा और चुपके से वहाँ से निकल आई। मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। किसी तरह मैं वहाँ से निकल आई। रातों रात मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था, तमाम बच्चे मेरे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे मालकिन का क्या हाल होगा, मैं इस तरह वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख़याल था तो अपने बच्चे का, जिससे बचाना मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं गाँव पहुँच गई। 5 घंटे का रास्ता था, आराम से तय हो गया, लेकिन अब मुझे दर्द शुरू हो चुके थे। मैं घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा शौहर तो वहाँ पर 20 लाख की उम्मीद लगाए बैठा था। इस पर बहुत सारा कर्जा था और इन महीनों में इसने 20 लाख के न जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। अगर मैं इसके पास गई तो वो मुझे वापस चौधराइन के पास ले जाता और अपनी रकम हासिल कर लेता। मेरा शौहर पहले ही बहुत लालची इंसान था और 20 लाख का सुनकर जितना वो खुश हुआ था, इसकी खुशी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। सारा दिन वो सोचता रहता कि मैं मोटरसाइकिल लूँगा, अपना घर बनाऊँगा, अपने कर्ज़े चुकाऊँगा। मैं गाँव की ख़ास दाई ज़रीना दाई के घर पर गई और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। सर्दियों की रातें थीं। मैं 12 बजे वहाँ से रवाना हुई थी और अभी तक अंधेरा फैला हुआ था। फजर में काफ़ी वक़्त था। ज़रीना दाई को इन सब चीज़ों की आदत थी। वो एक दाई थी, कभी भी किसी औरत को दर्द हो सकता था। डिलीवरी के इस अचानक आधी रात को ही अमूमन इसके पास आ जाया करते थे, तो इसे कोई हैरत नहीं हुई थी। हैरत का झटका तो इसने मुझे देख कर लगाया था। इसने मेरी तरफ हैरत से देखा, पूछा कि नफीसा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मालकिन के साथ होना चाहिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ज़रीना ने मुझसे कहा तो मैंने इसे कहा, बातों का वक्त नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। मालकिन जाने, इनका काम, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दो। मुझे बस यही परेशानी थी कि मालकिन के लोग आ जाएंगे और मुझे मेरा बच्चा छीन लेंगे। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा यहाँ से निकालना था। चौधराइन से ज़्यादा मुझे शौहर से खौफ आ रहा था। मेरा शौहर लालच में आकर ये बच्चा मालकिन को पहुँचा देगा रातों रात। खौफ और परेशानी से मेरा बुरा हाल था।
میں نے یہ تک نہ سوچا کہ پیچھے میری مالکن کا کیا حال ہوا ہوگا۔ خیر مجھے درد شروع ہو چکے تھے اور میری ڈیلیوری زرینہ کروا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد میرا بچہ دنیا میں آ گیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے سوچا میں جلدی جلدی اپنے بچے کو اٹھاؤں اور یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اپنا بچہ میں ہرگز مالکن کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ مالکن تھی جس نے ساری زندگی مجھ پر احسان کیے۔ ساری زندگی میں نے اس کا نمک کھایا، اس نے مجھے کھانا دیا، مجھے کپڑے پہننے کو دیے، مجھے رہنے کو جگہ دی۔ اگر وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے نوالا بھی نہ ہوتا۔ میں نے مالکن کی کوئی نیکی یاد نہیں کی اور مصیبت بلکہ شدید ترین مصیبت کے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ کر نکل آئی۔ وہاں سے ان سے اتنا بڑا وعدہ 9 مہینے تک میں نے کیے رکھا، لیکن جب وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا تو میں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ کسی کے جذبات کا احساس تک میں نے نہیں کیا۔ یہ نہیں سوچا 9 مہینے تک ایک مجبور اور مظلوم عورت کو امید دلائی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کا نمک کھایا ہے۔ اس عورت کو مجھ پر بہت سے احسانات تھے۔ میں 6 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا 7واں بچہ اس عورت سے چھپا رہی تھی جس کا کوئی بچہ ہی نہیں، جسے شدید ضرورت تھی۔ میرا بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر مجھے لگا میری جان میں جان آئی۔ مجھے ابھی خوف تھا کہ کہیں میرا بچہ کوئی چھین نہ لے، کہیں مالکن یا میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ مجھے جلد از جلد اپنے بچے کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دائی زرینہ کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن زرینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا میرے بچے میں شاید کوئی نقص ہے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے زرینہ سے کہا کیا بات ہے بتاؤ، آخر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ میرا شوہر تو نہیں آ گیا، وہ بچے کو لے کر تو نہیں چلا گیا؟ مجھے ہزاروں وہم ستانے لگے۔ 1 سیکنڈ کے وقفے میں زرینہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا بچہ بالکل صحت مند ہے، تمہارے شوہر کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن مسئلہ انسانوں کا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مسئلہ قدرت کی طرف سے ہو گیا۔ زرینہ کی بات سن کر میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ آخر کیا ہو گیا ہے، میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ میں نے پریشانی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو زرینہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ نفیسہ میں تمہیں جو بات بتانے جا رہی ہوں اس کو دل تھام کر سننا۔ میرے پاس تمہارے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے اس بچے کے لیے بہت تکالیف اٹھائیں، اس بچے کو بچانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، اپنی مالکن اپنے شوہر سے اسے چھپا رہی ہو۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ اپنا بچہ کسی کو دینا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ قدرت تمہیں اپنی مالکن کے ساتھ کرنے والے دھوکے کی اتنی بڑی سزا دے گی۔ زرینہ نے کہا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا میرا بچہ مر چکا ہے؟ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے؟ ابھی تو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ نے کہا نہیں، تو میرا بچہ سلامت اور صحتیاب ہے، مگر اس نے پھر بات ادھوری چھوڑ دی تو جس کے پاس ہمارا برا حال تھا۔ میں خود اٹھی اور اپنے بچے کو دیکھنے چلی گئی۔ مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پریشانی اتنی زیادہ تھی، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسرے کمرے میں میرا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے پاس گئی، وہ خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے تن سے کپڑا ہٹایا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ وہ بچہ نہ تو لڑکا تھا نہ لڑکی، بلکہ وہ تیسری جنس تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں غش کھا کر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو زرینہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ زرینہ سے کہا میں نے اپنی مالکن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس بیچاری مجبور عورت کو 9 مہینے اس بچے کی امید دلائی اور عین مصیبت کے وقت میں اسے بے یار و مددگار تنہا چھوڑ کر آ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس پر اس وقت کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا ہوگا اور دیکھے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ایک مجبور بے اولاد بانجھ عورت کے ساتھ میں اتنا برا کیا اور قدرت نے مجھے اس اتنی بڑی سزا دی۔ جس بچے کو میں چھپا رہی تھی کہ آج ایسا پیدا ہوا ہے
کہ میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتی ہوں۔ میری لالچ کی قدرت نے مجھے بہت بڑی سزا دی۔ ایک مجبور عورت کو مجھے امید نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر دلائی تھی تو پوری کرتی۔ میرے تو پہلے سے 6 بیٹے تھے۔ کیا ہو جاتا جو ایک بچہ میں اس کو دے دیتی؟ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن خدا کو اتنی عزیز تھی کہ اس تیسری جنس کے بچے سے خدا نے اس عورت کو بچا لیا۔ وہ مجبور تھی، میں تو مجبور نہیں تھی۔ سزا مجھے ملی، اسے ضرور قدرت سزا نہیں دے گا۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے بھی بہت غصہ کیا۔ میں نے ساری حقیقت اس کو بتا دی تو شوہر نے کہا کہ تمہیں اس دھوکے کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو تم نے مالکن کو دی ہے۔ اس بیچاری کو امید دلائی۔ کچھ دن بعد ہی معلوم ہوا کہ مالکن کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کو حویلی لے کر آئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا لیکن وہ بچہ کہاں سے لائی تھی۔ شاید میرے شوہر نے کہیں سے بچہ لا کر دیا تھا اور اس نے 20 لاکھ کی رقم میرے شوہر کو دے دی تھی۔ مالکن کے ساتھ قدرت نے بھلائی کر دی اور جو اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن میں تیسری جنس کے بچے کو ہر وقت ہر کسی سے چھپاتی رہتی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے کہیں چھوڑ آؤں جہاں اس کی جگہ ہے۔ میں اسے نہیں پال سکتی۔ میں کب تک زمانے سے چھپاتی پھروں گی؟ سچ کہتے ہیں جو کہ دینے والے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں تو ایک مجبور عورت کو دھوکہ دیا تھا، پھر بھی اس عورت کی دریا دلی تھی کہ اس نے میرے شوہر کو 20 لاکھ روپے دے دیے۔ اپنا وعدہ اس عورت نے وفا کر دیا لیکن میں بے وفا نکلی۔